صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے بالخصوص سابقہ تمام پروگرامز اور وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی انبیاء کرام رسول اعظام علیہم السلام میں سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا اسحاق علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ چکن پاکس یعنی چیچک کا روحانی علاج، میڈیسنز کے ذریعے بھی علاج یعنی دوا کرنا، یہ بھی سنت نبوی ہے، اور دعا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، روحانی علاج کا معاملہ اپنانا، دوا کے ساتھ ساتھ دعا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ تو دونوں علاج کیجئے۔ روحانی علاج جو ہے چکن پاکس کا، چیچک کا، وہ یہ ہے، ایک اس میں سب سے پہلا کہ ایک نیلا دھاگا لیں، اس پر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، یعنی 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ کی آخر کی میم جو ہے یہ الحمد سے ملے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور ہر بار دم کر کے دھاگے کو گرا لگاتے جائیں، یعنی ایک دفعہ آپ نے پڑھا، پھونک مار دیں، دم کر دیں اور دھاگے کو ایک گرا لگا دیں۔ اسی طرح 7 بار 7 گرہیں لگا کر متاثرہ شخص کے گلے میں وہ دھاگا ڈال دیں اور اپنی وسعت کے مطابق 1 یا 2 وقت کا کھانا بھی کسی ضرورت مند کو، محتاج کو، کسی فاقہ کش کو، مستحق کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔ دوسرا روحانی علاج چکن پاکس کا یہ ہے کہ نیلا دھاگا لیں اور 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ اس طرح پڑھنی ہے کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ یہ پڑھیں گے، غالباً یہ 31 مرتبہ ہے سورۃ الرحمن میں، تو ہر مرتبہ پڑھ کر ایک گرہ دے دیں گے، وہ نیلے دھاگے کو پھونک بھی مار دیں گے، تو یوں 30 یا 31 گرہیں لگیں گی اور 30 یا 31 مرتبہ ہی پھونک بھی مارنی ہے۔ انشاءاللہ یہ دھاگا جب آپ، چونکہ چکن پاکس عام طور پر بچوں میں ہوتا ہے، تو اس دھاگے کو بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اپنے کلام پاک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو سورۃ الرحمن صبح اور شام 3 مرتبہ وہ بھی مریض جو ہے اس کو سننے کے لیے دیں، خاموشی سے یکسوئی کے ساتھ سنیں، اور پھر 1 گلاس پانی موجود ہو، اس پر 3 مرتبہ تلاوت سورۃ الرحمن سننے کے بعد 3 مرتبہ اس پانی پر اللہ 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 پڑھ کر دم کر دیں، پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور سورۃ الرحمن تو لا علاج بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، اور پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو لا علاج مریض ہوتے ہم ان کے لیے یہ سورۃ الرحمن ان کے لیے انہیں سناتے پورے وارڈ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی برکت سے جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں شفا ہی شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے، ہم نے اس میں شفا نازل فرمائی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی، ہدایت بھی۔ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو ظالمین ہیں، جو منافقین ہیں، مشرکین ہیں، کافرین ہیں، غیر مسلمین ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہیں لانے والے،
ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ خسارہ ہی بڑھاتا ہے، ان کے لیے گھاٹے ہی گھاٹے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں کہ ہم بڑے نفع میں ہیں، فائدے میں ہیں، بڑی عیش و عشرت میں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہمارے سامنے ہے کہ ظالموں کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بہرحال آپ کو ضرورت ہے، ضرور اس روحانی علاج کو کیجیے، اپنے معمول، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزہ، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، کسی مسلمان گھرانے، مسلمان بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ، محبوب بندوں میں سے، اور عام لوگوں کی طرح نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نبوت و رسالت سے نوازا، جن میں تقریباً 313 یا 314 یا 315 جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے، 313 یا 313 سے 315 تک یہ رسول عظام علیہم السلام ہیں۔ نبی اور رسول ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ایک تو یہ فرق۔ دوسرا یہ کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ پہلے سے جو تشریف لائے ہوئے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، انہی کی شریعت، انہی کا پیغام، بالخصوص انہی کی شریعت وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں، جو رسول اعظام علیہ السلام ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نئی شریعت بھی نازل فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفہ بھی نازل فرماتا ہے۔ تو یوں 313 وہ رسول اعظام علیہ السلام ہیں جو جن پر کتب سماویہ یا صحف نازل ہوئے اور جو شریعتیں لے کر آئے۔ باقی جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ہم مومنین، ہم مسلمان تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ان تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت، رفعت اور شان دلوں میں بساتے بھی ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک بندہ مومن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت، سچی رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانے والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی ایک بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت، کسی ایک بھی رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت یا ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا انکار کرے تو وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ یہ اسلام ایسا یونیورسل ریلیجن ہے، ایسا اس کا آفاقی پیغام ہے کہ الحمدللہ تمام مسلمان، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، محبت، ادب، احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، اور ان کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں، بالخصوص ان ہستیوں کے کہ جن کے تذکار پاک قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ عام انسانوں سے بڑھ کر سید البشر ہوتے ہیں، عظمت، رفعت اور شان والے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے اوپر قیاس کرنا یا اپنے جیسا سمجھنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور تا قیامت تک، آپ اس پر تحقیق کر لیجئے، آج بھی دنیا میں موجود انسانوں کی جو پاپولیشن ہے، تعداد ہے، تقریباً 7 ارب سے کم و بیش ہے، 7 ارب سے کم یا زیادہ ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جو انسان آئے اور جو آئیں گے ان کی تعداد کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، کھربوں اور کھربوں سے بھی بڑھ کر بے شمار۔ تو ان تمام کھربوں اور بے شمار لوگوں میں سے 1,24,000 کم و بیش
انبیاء و مرسلین علیہم و تسلیم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص قرب، اپنے طرف سے خاص انعامات اور نبوت و رسالت سے نوازا، تو کوئی عام انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم و تسلیم وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ جو وصف ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ صرف اللہ رب العزت نے دو مخلوقات کو عطا فرمائی۔ ایک تمام کے تمام فرشتے، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی فرشتوں کی سرشت میں، ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں کسی قسم کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جیسے فرشتے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری پاکی، تیری حمد، تیری تعریف، تیری ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، یعنی فرشتوں سے کی طرف کسی قسم کے گناہ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کی طرف کوئی گناہ منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام کم و بیش تقریباً 1,24,000 یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ کسی بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کوئی بھی گناہ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو جنت سے زمین پر تشریف لائے، اللہ کے حکم کے مطابق گندم کا یا جو بھی جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کھایا۔ تو اس کا جواب قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، مفسرین، محدثین، علماء، اولیاء، صالحین، جمہور امت مسلمہ کے علماء نے یہی بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ کی مشیت کے مطابق، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کا رب تمام فرشتوں سے، ملائکہ سے یہ فرما رہا تھا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، یعنی انسان کو زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بناؤں گا، خلیفۃ الارض۔ تو اب یہ آیت مبارکہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ انسان جو ہے یہ زمین پر فساد کرے گا اور معاملات، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میں انسان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور زمین پر فی الارض کا ذکر موجود ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ چاہتا یہی تھا کہ انسان جن میں سب سے اول بشر اور سب سے پہلے نبی اور رسول بھی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سب سے پہلے نبی اللہ کے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے انسان بھی سیدنا آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی لیے آدم ہی سے تمام انسانیت، آدمی، ہم اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں، آدم سے یہ بنا، اور چونکہ وہ پہلے انسان ہیں تو انہی سے پھر انسانیت، تمام بنی نوع انسان۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر بھی ہیں، تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام وہ درخت میں سے کھائیں، اور پھر اس کے بدلے میں انہیں زمین پر بھیجا جائے اپنا خلیفہ بنا کر۔ تو یہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو سیدنا آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کہنا چاہیے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، کیونکہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے، خطاؤں سے معصوم ہیں، جیسے فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ ہاں، فرشتوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی مخلوق ایسی نہیں جو معصوم عن الخطا ہو۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے جسے چاہے محفوظ عن الخطا بنا سکتا ہے، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کاملین، صالحین، ان کے حوالے سے یہ ہستیاں بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہیں، لیکن اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء کاملین، صالحین ہوں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ چاہے
تو انہیں محفوظ عن الخطا رکھتا ہے، یعنی خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام ان ہستیوں میں شامل ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا، جنہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے منتخب فرما لیا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ جد الانبیاء اور خلیل اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے اجداد، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد امجد، اور اللہ کے خلیل، اللہ کے گہرے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت باسعادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر مبارکہ تقریباً 86 برس تھی اس وقت ہوئی۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مائدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہیں وسلام اللہ علیہ، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ دوسرے صاحبزادے ہیں، ان کی والدہ مائدہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ ہیں۔ اب ان کی جب ولادت باسعادت ہوئی، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اللہ رب العزت سورۃ الصافات میں 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے اور اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے نیک بندوں کو ان کے شہزادے، ان کے صاحبزادے ہونے کی بشارتیں بھی عطا فرماتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بطور بشارت ارشاد فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے بھی ہیں، اور کیوں نہ نیک ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام کائنات میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستیاں ہیں، سب سے برتر و بالا ہستیاں ہیں۔ پھر اسی سورۃ صافات میں اور دیگر صورتوں میں بھی سیدنا اسحاق علیہ السلام کے تذکرے جا بجا موجود ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں، اسی طرح دیگر صورتوں میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے۔ اب ان کی ولادت باسعادت جب ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، بشارت کے مطابق، اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری جو حیات مبارکہ تھی، وہ عمر مبارکہ جو تھی وہ تقریباً 100 برس تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا معنی، مفہوم اور خلاصہ کچھ یوں ہے کہ غالباً جبریل امین علیہ السلام یا اللہ کے کوئی اور فرشتے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ اے خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک صاحبزادے ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ مطہرہ، وہ بھی یہ سماعت کر رہی تھیں، وہ بھی عمر رسیدہ تھیں، زیادہ عمر کی تھیں، تو وہ مسکرانے لگیں، اور فقال انی عقیم، یہ بھی لفظ موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یہ کہا گیا کہ سارہ جو ہیں یہ تو عقیم ہیں، بانجھ ہیں، اور یا عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری عمر تو زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ اس فرشتے نے یہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے چاہا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بن ماں اور بن باپ کے پیدا فرما دیا، اس نے چاہا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرما دیا، وہ چاہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ان آیات بینات کا مختصر سا ترجمہ اور مفہوم یوں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا نہ فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت
ایک ہے اللہ رب العزت کا قانون، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو عام طور پہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تمام کائنات کا نظام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے، اس میں عام طور پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت جب چاہے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی علیہ السلام کے معجزے کا ظہور فرما دے اور اپنی طرف سے انہیں خوشخبریاں، نعمتیں عطا فرما دے، یا اپنے نبیوں کی امت میں موجود اولیاء کاملین صالحین کی کرامتیں یعنی انہیں عزتیں اور شرف عطا فرما دے، اور ایسی باتوں کا، ایسی چیزوں کا ظہور ہو جائے جو اللہ کے ولیوں کے لیے کرامت ہو، عزت اور شرف ہو، جو اللہ کے نبیوں کے لیے معجزہ ہو، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہوتی ہے حقیقت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو شانیں، رفعتیں، عظمتیں، بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی جب قدرت کاملہ کا ظہور ہوا تو 100 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسحاق علیہ السلام جیسے صاحبزادے سے نوازا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جو بظاہر ان کی عمر وہ اس عمر میں پہنچ چکی تھی کہ بظاہر اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نوازا تو ان ہستیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمر میں بھی بیٹے کی دولت سے، بیٹے کی نعمت سے نوازا، اس خوشخبری سے نوازا۔ تو یوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اللہ کی عنایات، اللہ کی عطاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمہ وقت اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حوالے سے ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری دانست میں، ہماری سوچ میں کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون قدرت اور اختیار کا مالک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو، اپنے اولیاء کاملین صالحین کو عظمتوں، رفعتوں، بشارتوں، طاقتوں سے نوازتا ہے۔ بہرحال سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں مکۃ المکرمہ میں چھوڑا، اور وہ بے آب و گیاہ وادی جہاں زراعت بھی نہیں تھی، بوادی غیر ذی زرع، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ذکر ملتا ہے، وہاں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آئے کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، انشاءاللہ اللہ ہی پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت ان کے پالنے کے انتظامات فرما دے گا۔ تو آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہے اور وافر موجود ہے، لیکن ہمارے بعض اوقات الا ماشاء اللہ، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے ایقان میں، ہمارے توکل میں، یقین میں بعض اوقات کمی آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھوکے مر جائیں گے، شاید یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، یا بعض اوقات فاقہ کشی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے، یا ہم مر جائیں گے، یا ہمیں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملے گا، یا مایوس ہو کر بالکل ہی اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات پڑھیے قرآن و سنت اور سیرت کی روشنی میں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اللہ تعالیٰ پر جیسے توکل اور یقین رکھنا تھا وہ کر کے ہمیں دکھایا۔ بے آب و گیاہ وادی میں ان ہستیوں کو چھوڑا، وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے وہ حرم مکہ بنا، اور اللہ کی نعمتیں، آپ نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ تیری ساری نعمتیں یہاں حاصل ہوں، تو بے موسمی پھل اس وقت سے لے کر آج تک مکۃ المکرمہ میں ہر موسم میں موجود رہتے ہیں، پورا سال موجود رہتے ہیں اللہ کی نعمتیں۔
اسی طرح مدینہ طیبہ کا معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ چھوڑا، صحابہ کرام نے چھوڑا، اسے حرم مدینہ طیبہ بنایا، دعائیں مانگی، وہاں اللہ کی نعمتیں ہر وقت موجود۔ یوں ہی سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق یہ شام میں ارض فلسطین جو یہ شام ہی کا حصہ ہے اور تھا حقیقت میں تو ارض مقدسہ یہاں پر یہ ہستیاں قیام پذیر ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر اپنی نعمتوں سے نوازا۔ پھر ایک وقت آیا سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، پھر جس قوم کی طرف آپ مبعوث کیے گئے اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیا، اسی طرح اپنی نبوت کی گواہی کا انہیں حکم دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو حقیقت میں انبیاء کرام علیہ السلام ہی کا فریضہ تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین اعظام علیہ رضوان، علماء، فقہاء، صلحاء، اولیاء، عرفاء، نقباء، نجباء، علماء کرام، ان تمام ہستیوں کا فریضہ ہے اور اکثر ادا بھی کر رہے ہیں، اور مزید ضرورت بھی ہے کہ احسن انداز کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے بہتر اور احسن انداز کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ، منتخب اللہ کے خاص بندے تھے۔ اور پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوئیں ان کو بطریق احسن پورا فرمایا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ بھی رہا، اکثر انبیاء کرام وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کا بھی یہ معاملہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سیدنا اسحاق اور پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت سے نوازا ہے۔ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام بھی بڑے عظمت، رفعت، شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑے شرف حاصل ہیں، بڑے یہ نرم دل ہیں، لوگوں سے بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ان کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے والد گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ سبھی کریم ہی کریم ہیں، عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ تو جو کریم ہوتا ہے اس کی تکریم کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے۔ ہم ان تمام ہستیوں کی عزت بھی کرتے ہیں، ادب بھی بجا لاتے ہیں۔ اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ اسرائیل کہلاتے ہیں، یعنی اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کے بندے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر آپ کی جتنی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ میں سے یہ دو بڑے خانوادے، یہ دو بڑے گھرانے جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، رفعتیں، شانیں رکھیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، پھر ان کی اولادوں کو نوازا۔ بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ یعقوب الموت، یہ پہلے پارے میں اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام جو سیدنا اسحاق علیہ السلام ہی کے صاحبزادے ہیں وہ وصال پانے لگے تو ان کے صاحبزادگان نے یہ عرض کیا کہ بابا جان آپ کے بعد ہم کس کی عبادت کریں؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو یہ فرمایا کہ تم بلکہ یہ ہستیاں کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کا جو رب ہے یعنی اللہ رب العزت اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمان بھی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اور ان کی امتیں بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں۔ اسلام ہی کا پیغام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم نے پہنچایا۔ بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ایمان بھی لائیں، ان کی عظمت، رفاعتیں، شانیں ادب احترام کے ساتھ بیان بھی کریں۔ ہاں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں لوگوں میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، ان شریعتوں میں لوگوں نے تبدیلی کر دی۔ اب تا قیامت تمام انسانیت کے لیے ایک ہی دین ہے،
اور وہ دین کامل، دین محمدی، دین اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ہے، اور کتاب ہدایت کی وہ ایک ہی ہے، قرآن مجید۔ امت ہدایت پر گامزن وہ امت محمدیہ، اور نبوت و رسالت تا قیام قیامت جس پر ایمان لانا ہے تمام انسانیت کو، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت، سچی رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہماری ایک بہن ہے نمرہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے گھر کے حالات کے حوالے سے گفتگو کی۔ بالخصوص انہوں نے کہا کہ رشتے آتے ہیں لیکن کوئی بات چلتی نہیں ہے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اور گھر کے دیگر معاملات کے حوالے سے چلے میں چند ایک آپ نے وظائف پوچھے ہیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو رہیں، اور یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ کثرت سے پڑھیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، سبھی کھائیں، گھر والے آپ بھی کھائیں، انشاءاللہ آپس میں محبت الفت قائم ہوگی۔ دوسرا، سب گھر والے یا کم از کم آپ 1000 مرتبہ درود تنجی نہ پڑھیں، چاہے جتنے بھی دنوں میں پڑھا جا سکے۔ تیسرا، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ 3 تو ہمیشہ آپ جاری رکھیں، معمول میں شامل رکھیں۔ اور رشتے کے لیے خاص طور پر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے 9، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں، ڈیلی جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ ہاں، جمعۃ المبارک کے دن اس کو 313 مرتبہ لازمی پڑھیں، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 9، اور اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور یا مسبب الاسباب یہ ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ 4-5 وظیفے کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نماز کی پابندی بھی کریں، اور اللہ سے رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات بہتر فرما دے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک جیسے دن نہیں رہتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جیسے اچھے دن نہیں رہے تو یہ دن بھی آزمائش والے نہیں رہیں گے، یہ آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں پورا اتارے۔ باقی کچھ صدقہ خیرات اپنی حسب توفیق وہ بھی کر دیجئے، اللہ کے راستے میں اللہ بہتری فرمائے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور آپ نے جو پوچھا ہے بکری کے حوالے سے، تو آپ یا خالق یا بارئ یا مصور، یا خالق یا بارئ یا مصور اس کو پڑھتے رہیں، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، بکری پر دم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور لسنر کہتے ہیں آصف صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کے پروگرامز سے بہت اچھے ہیں اور بہت معلومات والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پلیز بھائی اپنے پروگرام کا ٹائم بڑھا دیں۔ چلیں جی کوشش کرتے ہیں، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میں آصف حسن۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو سلامت رکھے، آمین۔ کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں، پلیز میرے لیے دعا فرما دیں۔ جی اللہ تعالیٰ یہی تمام دعائیں میرے، آپ کے، تمام امت مسلمہ، ہمارے ویور لسنر سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ڈوگر برادران انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد